یونان ڈوبنے والی کشتی میں 310 پاکستانی سوار تھے، جن میں سے 12 زندہ بچ گئے، 298 لاپتہ۔ مرکزی ملزم سمیت 11 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسامہ خامس بن حاس۔ ناظرین، یونان میں پیش آیا ایک نہایت دل دہلا دینے والا واقعہ، جس میں کہ ایک کشتی جو کہ یونان سے یورپ کی طرف رواں دواں تھی، وہ کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کشتی میں ٹوٹل 750 جو تارکین وطن تھے وہ اس میں سوار تھے۔ 750 کی یہ تعداد بتائی گئی ہے، ان میں سے 310 ہمارے پاکستانی بھائی تھے، جن میں سے 12 جو ہیں وہ زندہ بچ گئے ہیں، لیکن باقی جو ہیں وہ تاحال ابھی لاپتہ ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ جو ہے بہت افسوسناک ہے۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے چلے تھے، کہاں جا رہے تھے، اس کشتی میں کس کس ملک کے لوگ تھے، وہ بھی کس کس ملک کے شہری تھے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو 750 تھے، ان میں پاکستانی بھی تھے، ان میں افغانستان سے بھی تعلق رکھنے والے تھے، مصر اور شام کے جو شہری ہیں وہ بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لیبیا تک یہ قانونی طور پر گئے ہیں، اور اس کے بعد ڈنکی یہ لوگ لگا رہے تھے جو کہ غیر قانونی ہے، وہ لگا کر ڈنکی لگا کر یہ آگے جا رہے تھے۔ یہ جو سفر ہے ان کا، یہ سمندری راستے کا سفر تھا۔ ایک 100 فٹ کی جو یہ کشتی ہے، یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں یہ سوار تھے، اوور لوڈنگ تھی، اتنے زیادہ افراد تھے، وزن تھا، اور جو کشتی تھی وہ ایک ہلکی کشتی تھی، اور جو ڈوبنے کی وجہ ہے، جو یہ کشتی ڈوبی ہے، اس کی وجہ اوور لوڈنگ بھی تھی۔ دوسری جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ جب سمندر ہوتا ہے تو اس میں لہریں جو ہیں وہ بہت طاقتور لہریں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کا شپ جو ہے، آپ کی کشتی جو ہے وہ طاقتور نہ ہو تو پھر وہ ان لہروں کی نظر ہو جایا کرتی ہے۔ اور ٹھیک یہاں پر بھی وہی معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ کشتی جو ہے وہ اوور لوڈنگ تھی، اور اس کے علاوہ جو سمندری لہریں تھیں وہ بھرپور طاقتور تھیں، جن کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا۔ تیسری جس میں مین وجہ ہے وہ لائف جیکٹس کا نہ ہونا ہے۔ اس کشتی میں کسی نے لائف جیکٹ نہیں پہنی تھی، کسی نے لائف جیکٹ نہیں پہنی تھی، اور اتنا بڑا سفر ہو اور اس میں لائف جیکٹس نہ ہو تو یہ تو سیدھی اس کا ایک بہت بڑا ہیزرڈ ہے، جو کہ یہ معاملات ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں جب یہ کشتی ڈوبی ہے تو اس پر پھر یونان کی جو کوسٹ گارڈ ہیں، اس کے علاوہ نیوی ہے، انہوں نے آپریشن کیا، اور اس میں جو ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا گیا، اور لوگوں کو کچھ بچایا بھی گیا۔ 500 جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، ان میں سے جو 310 پاکستانی سوار تھے، 298 جو ہیں وہ ان میں سے لاپتہ ہیں۔ یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے، اس پر پھر کارروائی جو ہے نا کی گئی ہے، اور 11 کے قریب جو 11 جو انسانی اسمگلرز ہیں، مرکزی ملزم سمیت انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ جو ناظرین، اس واقعے کا جو مرکزی ملزم ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اسے کراچی ایئرپورٹ سے اسے گرفتار کیا گیا ہے، اس وقت کہ جب وہ پاکستان سے آذربائیجان جو ہے وہ بھاگ کر جانا چاہتا تھا، اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اور اس کا جب ٹریک ریکارڈ چیک کیا گیا ہے تو گجرات میں اس کے اگینسٹ جو ہے نا ہیومن ٹریفکنگ کا آلریڈی ادھر مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ ناظرین، سمگلنگ جو ہے، بیسیکلی سمگلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو غیر قانونی ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جائیں، اور یہاں پر غیر قانونی طور پر جو انسان ہیں انہیں سمگل کیا جا رہا تھا دوسرے ملک میں۔ ان لوگوں نے لیبیا تک تو یہ پہنچے، آگے یہ ڈنکی لگا کر یہ جانا چاہتے تھے۔ ناظرین، اس واقعے کی جب خبر پہنچی ہے پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں سے ان لوگوں کو تعلق ہے، کیونکہ 310 جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو جب یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا ہے ان گلیوں میں، ان محلوں میں، اور اس کے علاوہ ان قصبوں میں، ان شہروں میں جہاں کے یہ بچے تھے، چھوٹی چھوٹی عمروں کے لوگ، کیونکہ آپ
آج سے 1 سال پہلے کی بات کریں 2022 میں 8 لاکھ جو ہیں پاکستانی وہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ وہ پاکستانی ہیں جو مہنگائی سے تنگ تھے، جو روزگار کے مسئلے سے تنگ تھے، جو اپنے گھریلو مسئلوں سے تنگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تھوڑی تھوڑی آمدنیاں جمع کی تھیں، جو قانونی طریقے سے انہیں مشکل لگ رہا تھا اور انہوں نے وہاں پر اس غیر قانونی عمل کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس غیر قانونی عمل کو گلے لگا لیا، اور گلے اس غیر قانونی عمل کو کیا لگایا وہ اب تک لاپتہ ہیں۔ پتہ نہیں ان میں سے کتنے حیات ہیں، کتنے جو ہے وہ اس وقت کیا کنڈیشن ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، لیکن یہ پریشان کن حالت ہے جو کہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے رزق کی خاطر آج یہ لوگ جو ہیں، میں اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ان لوگوں نے اپنے ساتھ ایک جو ہے وہ طوفان کو گلے لگا لیا ہے۔ میں کوئی ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو تکلیف ہو، لیکن خدا را آپ سے گزارش یہ ہے کہ کبھی اپنے بچوں کو غیر قانونی طور پر ایسا عمل نہ کرنے دیجئے، انہیں روکیے۔ زندگی بہت اہم ہے، انہی پیسوں سے وہ ادھر کاروبار کر لیں، وہ قانونی طریقے سے چلے جائیں، لیکن غیر قانونی عمل نہ کریں۔ یہاں پر کیونکہ ولاگ کا ٹائم اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت دیجئے۔ اگر آپ کو اچھا لگے شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ سے آگاہ کریں۔ اجازت دیجئے، اللہ حامی و ناصر۔